اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے تفسیر ترجمہ کی کلاس میں، جو مختصر سی تفسیر ہوتی ہے اور ترجمہ ہوتا ہے۔ دورہ قرآن شروع کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان کی مناسبت سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر پڑھیں گے ہم اس کے اندر۔ یہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی یہ سورت، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس سے مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے، اور وہ وقت کب ہے؟ جب یہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے اور کبھی کاہن کہہ دیتے۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہانت کی حقیقت بیان فرمائی گئی۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اس لیے ابلیس کا واقعہ آیات نمبر 26 سے لے کے 44 تک آیا بیان فرمایا گیا۔ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں، یعنی صرف یہ فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ تبلیغ کریں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا جو ہجر کہلاتی تھی، اور ان کا ذکر سورت کی آیت نمبر 80 میں بھی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین۔ الف لام را یہ حروف مقاطعات ہیں، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، یعنی اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، کھا لیں پی لیں جو مرضی کر لیں، آخر موت ہے اور موت میں اللہ ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی، اور ہم نے جس کی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون كذلك نسلکه في قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنة الاولین ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن
ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں، وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون۔ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی کوئی آسمان کے دروازے بھی دن چڑھتی روشنی میں بھی ان کو اوپر چڑھا دیا جائے تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظر بندی ہو گئی، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آ گئی یہ تک کہہ دیں گے۔ اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خبریں کاہنوں نجومیوں تک پہنچائیں۔ جیسے ہمیں نجومی بتا دیتے نا تھوڑی تھوڑی سی کہ یہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوگا، اور اگلا پائسز یہ ہے تو سٹار بتا رہے ہوتے ہیں کہ پائسز میں یہ ہوگا، اسکارپیو میں یہ ہوگا، کل کا دن ایسا گزرے گا، پرسوں کا دن ایسا گزرے گا۔ تو وہ شیطان کے چیلے آسمان پہ چڑھنے کی کوششیں تو کرتے ہیں لیکن انہیں مار دیا جاتا ہے، مار کے نکالا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہے، لیکن آسمان میں ان کا داخلہ شروع ہی سے بند ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ان کو جو احکامات دیے جا رہے ہوتے تھے، جو روزی اترنی ہے، جو صحت اترنی ہے، جو بیماری اترنی ہے، جو موت کے فیصلے ہونے، تو یہ پہلے سے سن لیتے تھے اور وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتاتے، یعنی جادوگروں کو بتاتے۔ اس طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا کہ اس کے کناروں پر بھی یہ نہیں جا سکتے تھے شیاطین۔ اور اب اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شعلے کے ذریعے مار بھگا دیا جاتا ہے، یعنی ستارہ ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں بعض اوقات وہی شعلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے، جس کو اکثر قوموں میں، اکثر لوگوں میں اسے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹتے ستارے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ تو شیطان کو مارا جا رہا ہے، اس کی دعا کیا قبول ہوگی، آپ کی کیا قبول ہوگی۔ ستارہ ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں وہ اصل میں ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اگرچہ ہر چیز کو رزق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن بعض پالتو جانور ایسے ہیں جنہیں انسان ظاہری طور پر چارہ فراہم کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اکثر مخلوقات ایسی ہیں
جنہیں رزق مہیا کرنے میں ظاہری طور پر انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اس آیت میں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی مخلوقات جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، دیکھتے بھی نہیں رزق کے لیے، ان کو بھی اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، ہم نے ہی بھیجی ہیں۔ پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا۔ بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر جانا، سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، یعنی میں آگ سے بنا ہوں اور وہ جو ہے مٹی سے بنا ہے، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ اصل میں مسئلہ سجدے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا، اور تجھ اور قیامت کے دن تک کی پھٹکار پڑی رہ گئی۔ کس لیے مردود ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ کہنے لگا، یا رب مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت دے دی، مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ یعنی اس نے مہلت تو روز محشر تک مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بجائے ایک اور معین وقت تک کے لیے مہلت اسے دے دی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم۔ کہنے لگا، یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا، یعنی
دنیا کو سجا سجا کے ان کے سامنے لاؤں گا اور انہیں نافرمانی کرنے پہ مجبور کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا۔ جو ناچ گانا قوالیاں مہندیاں اور یہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں بد نظریاں، یہ سب شیطان آپ سے کروا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یقین رکھ جو میرے بندے ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے اپنے بندوں میں شمار کیا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہمارے سامنے سج سج کے دنیا آتی ہے لیکن ہم پردے میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے سب ناچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے سامنے غیبتوں کی مجلسیں سج جاتی ہیں لیکن ہم غیبت سے بچتے، تو ہم اللہ کے بندے ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں چن لیا کہ تم اس گندے کام میں شامل نہیں ہو سکتے، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ وہ گمراہ ہیں جو شیطان کے پیچھے لگ کے ہر غلط کام کر رہے ہیں، اور جہنم میں سے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوستیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، ان سے کہا جائے گا ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پہ بڑھاپا چھا چکا ہے، پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دے دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ سے ڈرو۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں
انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے ہم سچے ہیں۔ لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو، یعنی یہ فرشتے، پیچھے بھی ہم یہ واقعہ پورا پڑھ چکے اس لیے میں اس کی ایکسپلینیشن یہاں پر نہیں دے رہی۔ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا میں جہاں کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ لوط نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بد مستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کی پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں اردن کے بحیرہ مردار کے آس پاس واقع تھی، اور عرب کے لوگ جب شام کا سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے تھے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر دیکھا نہیں سب کچھ۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی، تو یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع تھی، یعنی کوئی اندر دیہاتوں میں گاؤں میں نہیں تھی، کھلی شاہراہ پر یہ بستیاں تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطرہ مکان بنا دیا کرتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کر رکھا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض
واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المستقسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين और तुम उन चीज़ों की तरफ हरगिज़ आंख उठाकर भी न देखो जो हमने इन काफिरों में से मुख्तलिफ लोगों को मज़े उड़ाने के लिए दे रखी हैं और न इन लोगों पर अपना दिल खड़ा कुढ़ाओ और जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए अपनी शफ़क़त का बाजू फैलाओ और कुफ्र करने वालों से कह दो कि मैं तो बस खुले अल्फाज में तंबीह करने वाला हूँ। ये तंबीह कुरान अज़ीम के ज़रिए उसी तरह नाजिल की गई है जैसे हमने उन तफरका करने वालों पर नाजिल की थी जिन्होंने अपनी पढ़ी जाने वाली किताब के हिस्से कर लिए थे। चुनांचे तुम्हारे रब की कसम हम एक एक करके इन सब से पूछेंगे कि वो क्या किया करते थे, लिहाजा जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे अलीउल ऐलान लोगों को सुना दो और जो लोग फिर भी शिरक करें उनकी परवाह मत करो। यकीन रखो कि हम तुम्हारे तरफ से इन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के साथ कोई और माबूद घर रखा है। चुनाचे अनकरीब उन्हें सब पता चल जाएगा। यकीनन हम जानते हैं कि जो बातें ये बनाते हैं उनसे तुम्हारा दिल तंग होता है, तो इसका इलाज ये है कि तुम अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो और सजदा बजा लाने वालों में शामिल रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम पर वो चीज़ आ जाए जिसका आना यकीनी है। इससे मुराद मौत है। अल्लाह पाक हम सबको इस सूरत में जितने मैसेजेस दिए गए उनको समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ख़ास 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 रहमत में हमें जगह अता फरमाए। और जितनी बहनों की औलाद नहीं है दुआ करें अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद दे, उनकी परेशानियां ख़त्म करे। जो जो इस क्लास में शामिल है अल्लाह उन सब के लिए खैर के फ़ैसले करें, सबको खुशियां दे, सबके दुखों को अल्लाह दूर फरमाए। सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, ख़ास तौर पे क्लास की बहनें कि सारी बहनें जो जो जिस जिस मकसद के लिए हाथ उठाए बैठी हैं अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। क्लास को शेयर कीजिए और सब बहनें नीचे कमेंट्स में अस्सलाम वालेकुम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगवाइए ताकि आप भी हमारी दुआओं में शामिल हो जाएं। जिसका नाम नीचे देखते हैं कमेंट्स में, उस जिसकी अटेंडेंस देखते हैं वो रजिस्टर में सबा लिखकर हमें भेजती है, तस्वीर भेजती है उसकी, ताकि हम मुफ्ती साहब को भेजते हैं कि ये रेगुलर बहनों में हैं तो उनके लिए फिर दुआएं होती हैं, उनके लिए दुआ की जाती है बाकायदा। अल्लाह पाक आप सब के हक में, हमारी और हमारे हक में आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।